تو دعا شرک فی الدعا، مانگو صرف اللہ سے، اللہ سے، اللہ سے، وہ چاہے کسی فرشتے کے ذریعے، چاہے کسی فوت شدہ ولی اللہ کی روح کے ذریعے سے، چاہے کسی کو بھی نہیں، براہ راست اپنے حکم سے، اس کی تو قدرت ہے جو چاہے کرے، کن فیکون، وہ جیسے بھی ہو وہ آپ کی ضرورت پوری کرے گا۔ وہی ہے جو کہ مشکلات کو حل کرنے والا ہے، وہی ہے کہ رزق دینے والا ہے، وہی ہے جو مرض سے شفا دینے والا ہے۔ پکارو اسی کو، مانگو اسی سے۔ اب آئیے، کچھ مراسم عبودیت ہوتے ہیں، مراسم، رسم کہتے ہیں کسی چیز کی ظاہری شکل کو۔ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ یہ قرآن کا بھی ہم اسے رسم الخط کہتے ہیں، رسم الخط، اور یہ حضرت عثمان کے زمانے میں فائنل ہوا ہے کہ یہ اس طریقے سے لکھا جائے۔ تو عبدیت کے اظہار کے لیے کچھ رسومات ہیں، جس میں سے ایک پر گفتگو ہو چکی، قنوت، والقانتین والقانتات۔ یہ جو ہے اللہ کے حضور میں چاہے ہاتھ باندھے چاہے ہاتھ کھلے ہوں، لیکن ذرا جھک کر گردن میں خم کر کے کھڑے ہونا، یہ نماز کے اندر جو قنوت ہے، یہ قنوت ہے، یہ بھی اپنی عاجزی کا اظہار ہے، عجز اور تذلل۔ وہ جو ابن قیم کی میں نے ڈیفینیشن آپ کو بتائی، العبادت تجمع اصلین، غایت الحب وغایت الذل والخضوع، حد درجے میں اللہ کے سامنے بچ جانا، جھک جانا، گر جانا، رکوع، سجدہ اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں۔ اور اس معاملے میں دین محمدی جو اپنی تکمیل کو پہنچ گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آ حضور کی بعثت سے قبل سجدہ تعظیمی جائز تھا، کسی شخص کی تعظیم کے لیے، اس کی عزت کے لیے اس کے سامنے سجدہ کرنا جائز تھا۔ حضرت یوسف کے سامنے ان کے والدین اور 11 بھائی سجدے میں گر گئے، بچپن میں خواب دیکھا تھا اور 40-50 سال بعد اس کی تعبیر بالفعل ایک اس واقعے کے طور پر سامنے آ گئی۔ سجدہ کرنا، جھکنا، سجدہ کرنا، یہ جائز تھا سجدہ تعظیمی۔ حضور پر شریعت مکمل، توحید مکمل، اب ہر نوع کا سجدہ حرام مطلق ہے سوائے اللہ کے کسی کو۔ ہمارے مسلمانوں نے بھی اپنے دور ملوکیت میں سجدہ تعظیمی شروع کرا، عدالت کے اندر بادشاہ کے دربار میں جا رہے تو سجدہ، سر جھکا کر رکوع کی حالت میں، یا آپ کے پڑوس میں جو حیدرآباد کی ریاست تھی، سلام کیسے کرتے تھے، کتنے جھکتے تھے، اور پھر وہ جھک کر وہ سلام ہو رہے۔ یہ مشرکانہ فعل ہے، مغلیہ دربار میں بھی تھا،